بڑی ہمیں یہاں پہ تو حکومت وقت اور وہاں پہ بھی پرائم منسٹر کو آپ نے دیکھا ہے، وزیر خزانہ بڑے خوش ہیں کہ جی بالآخر ہمیں پروگرام مل گیا ہے، اور ساتھ میں جو آئی ایم ایف کے بھی ایک ایم ڈی ہیں انہوں نے بھی مبارکباد دی عوام کو، اور ساتھ میں کہا ہے کہ جی گروتھ اب شرح نمو اکانومی کے اوپر جا رہی ہے، انفلیشن نیچے آ رہا ہے، تو کافی پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں۔ بٹ آپ کو لگتا ہے کہ سر پروگرام ملنے کے بعد بھی بہت سارے چیلنجز ہیں جن کو پورا کرنا ہے اور وہ اتنے آسان نہیں ہیں؟ جی ظاہر ہے کہ پروگرام اس سے پہلے بھی 23 لے چکا ہے پاکستان، اور پاکستان کی سوائے وہ 2013 اور 17 والا پروگرام جس میں کہ ویور لے کے کمپلیٹ کیا گیا، یا پچھلا کیئر ٹیکر سیٹ اپ والا پروگرام، ہم اکثر پروگرام پورے نہیں کر پائے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر دفعہ نیا پروگرام جو ہے وہ زیادہ ٹف ہو کے ملتا ہے۔ لیکن جہاں تک آپ نے وہ مبارکباد کی بات کی، تو یہ سوچیے کہ اگر پروگرام نہ ملتا تو پھر کیا ہوتا۔ تو خدا نخواستہ اگر یہ پروگرام نہ آتا تو ایک تو ہماری جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہوتی، دوسرا ہمارا جو ریزروز کا پرابلم ہے وہ چیلنج بن کے سامنے آتا، اور فوری طور پہ اس کا جو ایک شارٹ ٹرم امپیکٹ ہوتا، پاکستانی روپے کی قدر جو ہے وہ نیچے گرنا شروع ہو جاتی، چونکہ ڈالر کا پریشر ہوتا، ڈالر نہ ہوتے اور روپیہ جو ہے وہ نیچے گرتا چلا جاتا۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے ظاہر ہے کہ قرض ملنا جو ہے اس وقت وہ ایک خوشائند بات ہے۔ آپ کے پاس 4 طریقے ہوتے ہیں ڈالر کا آنے کے، یا ایکسپورٹ کے ذریعے ڈالر لے لیں، یا آپ ریمیٹنسز کے ذریعے لے لیں، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ذریعے لے لیں، یا پھر قرضے کے ذریعے لے لیں۔ تو ہمارے پاس ایکسپورٹ ایک جگہ پہ اسٹیگننٹ کھڑی ہے، ریمیٹنسز میں ہمارے سمندر پار پاکستانی بھائی بہنیں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن ایک لمٹ ہے، اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ بھی آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ اسٹیگننٹ ہے، تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس ایک ہی سورس بچتا ہے اور وہ قرضہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرضہ ملنے پہ پھر ہمیں جو ہے خوش ہونا چاہیے کہ جی کم از کم قرضے سے صحیح لیں، ڈالر تو آگے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب انفیکٹ یہ بھی کچھ جانیں آپ، کیونکہ امریکہ میں موجود ہیں اور سائیڈ لائنز پہ آپ کی ملاقاتیں یقیناً ہو رہی ہوں گی، اوور آل پاکستان کی معیشت کے بارے میں وہاں پہ کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ اور پھر ہم نے ایس اے ایف سی کے نام سے ایک فورم بھی بنایا ہے کہ ہم نے فارن انویسٹمنٹ کو لے کے آنا ہے، تو جو ایک اوور آل آؤٹ لک ہے وہ کیسی ہے؟ پاکستان کی اکانومی کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ اور کوئی آنے والے وقت میں ہم یہ تصور کر لیں کہ کچھ انویسٹمنٹس بھی آئیں گی اور وہ بھی پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے میں اپنا رول پلے کریں گی، یا ابھی تک کوئی اوور آل جو ایک پکچر ہے وہ اتنی کوئی زیادہ تسلی بخش نہیں ہے؟ کیا کہیں گے؟ پچھلے دیکھیے اگر ہم اس کا اپنا موازنہ جو ہے پچھلے 1 سال سے کرتے ہیں، تو یقیناً جہاں پہ جو پاکستان دوست حلقے ہیں وہاں پہ یہ اپریسیشن موجود ہے کہ مئی 2023 میں پاکستان تقریباً ڈیفالٹ کے دھانے پہ تھا، اور اگر ہم مئی 2023 سے آج تک کا سفر دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ بہت بہتر حالت میں ہے۔ اسی طریقے سے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے دوران میں جو ایک پروگرام جو تھا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ مکمل کیا گیا، تو اس کی وجہ سے بھی پاکستان کی جو فیصلہ سازی پہ جو اعتماد ہے اس میں اضافہ ہوا کہ حکومت پاکستان سخت فیصلے لے سکتی ہے اور ان پہ عمل درآمد جو ہے وہ کروا سکتی ہے۔ اس وقت جو ایک مزید پازیٹیو چیز ہے وہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی ہے، جو کہ آپ نے دیکھا کہ $70 پر بیرل کے گرد وہ گھوم رہی ہے، اور اگر یہ قیمتیں یہیں پہ رہتی ہیں تو یہ پاکستان کے لیے خوشائند بات ہے کہ پاکستان کا ایک تو امپورٹ بل کم ہوگا، دوسرا لوگوں کی زندگیوں پہ جو ٹف اثر آنا ہے فوری طور پہ اس میں کمی آئے گی، اور فائنلی امریکہ میں آپ نے دیکھا اور باقی یورپ میں بھی اب شرح سود میں کمی ہو رہی ہے، تو جب یہاں پہ شرح سود میں کمی ہوتی ہے تو پھر یہاں سے انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایمرجنگ مارکیٹس کی طرف اور ڈیولپنگ کنٹریز کی طرف آتی ہے۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھا پاتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ایک اس وقت ریاست کے چند ستونوں میں آپس کی ایک جو چپکلش چل رہی ہے وہ کہاں جا کے رکتی ہے، اور ہمارے ہاں جو انرجی کے جو ٹیرفس ہیں ان کو کیسے ریشنلائز کیا جا سکتا ہے، آئی پی پیز کے ساتھ معاملے کہاں تک نیگوشیٹ ہوتے ہیں، تو یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ بہت بڑے سوالات ہیں ڈاکٹر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہی سیریس ایریاز ہے جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔